جنرل سندر جی نے جیسے ہی براس ٹیکس آغاز کا اعلان کیا، دہلی میں کھلبلی مچ گئی۔ جتنے بڑے پیمانے پر وہ مشقیں کرنے جا رہا تھا، اس کی مثال دنیا کی حربی تاریخ میں نہیں ملتی تھی۔ نیٹو نے اپنی سب سے بڑی جنگی مشق میں 1,20,000 فوجیوں کو شامل کیا تھا، جبکہ جنرل سندر جی 6 ڈویژن اور 2 کوروں کے ساتھ، جن کی نفری 3 لاکھ سے زیادہ بنتی تھی، جنگی مشقیں کرنے جا رہا تھا۔ را نے اس تک یہ خبر پہنچا کر اسے مزید متحرک کر دیا تھا کہ پاکستان 26 جنوری 1987 کو پنجاب کے شورش پسندوں کی مدد کرنے کے لیے پنجاب پر حملہ آور ہوگا اور خالصتان کا اعلان کر دیا جائے گا۔ براس ٹیک کے مقاصد بتانے سے دسمبر 1986 کے آخر تک جنرل سندر جی انکار کرتا رہا۔ اس نے پاکستان کی طرف سے وضاحت طلب کرنے کا بھی کوئی نوٹس نہ لیا۔ دسمبر کے آخر میں جب اس کی طرف سے اعلان ہوا کہ پاکستان بھارت پر حملہ کرنے والا ہے، تو پاکستانی جی ایچ کیو ہوشیار ہو گیا۔ پاکستان کسی بھی ہندو جرنیل کی طرف سے اس اعلان کا مقصد سمجھتا تھا۔ اپنی چانکیائی ذہنیت کے مطابق جنرل سندر جی پاکستان کے حملے کا ہوا کھڑا کر کے دراصل پاکستان پر حملہ آور ہونا چاہتا تھا۔ اس سے پہلے سیاچن میں بھارتی جارحیت کی ناکامی اور اب جنرل سندر جی کا یہ اعلان، پاکستانی جرنیلوں کے سامنے منظر واضح تھا۔ افغانستان میں روسی فوجیں مجاہدین سے مصروف جنگ تھیں اور پاکستانی سرحد پر مہاجرین کا دباؤ بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ سیاچن میں پاکستان کے خلاف 2 سال پہلے بھارت نے ایک اور محاذ کھول دیا تھا اور اب جنرل سندر جی اسے نہایت مناسب موقع جان کر پاکستان پر حملہ آور ہونے کے لیے پر تول رہا تھا۔ ہنگامی بنیادوں پر پاکستانی ماہرین حرب و ضرب نے دشمن کی ہر ممکنہ جارحیت کا تدارک کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ دسمبر کے آخری ہفتے میں پاکستانی چیف آف سٹاف کی زیر قیادت ہونے والے اہم اجلاس کی کارروائی جاننے کے لیے بھارتی سرگرم تھے، لیکن ان کی کسی ایجنسی کی رسائی ان معلومات تک نہیں تھی۔ اگلے چند دنوں میں پاکستان نے تیزی سے اپنی فوج کو نقل و حرکت دی۔ اپنی جنوبی آرم ڈویژن نمبر 1 اور 37ویں ڈویژن کو، جو رحیم یار خان کے نزدیک مشقوں میں مصروف تھا، پنجاب کی سرحدوں پر پہنچانا شروع کر دیا۔ پاکستانی جنرل بھارت کی سندھ میں ممکنہ پیش قدمی کے پیش نظر اسے پنجاب کے غیر محفوظ ہونے کا یقین دلانے میں کامیاب رہے۔ کسی بھی افراتفری کے بغیر نہایت اطمینان سے پاکستان نے 12 دنوں میں قریباً 500 کلومیٹر کے فاصلے پر 1 کور کے برابر فوج کو دوبارہ تعینات کر دیا، جبکہ پاکستان کی جنوبی ریزرو فوج پہلے ہی محاذ جنگ پر موجود تھی۔ 6 آرم ڈویژن اور 17واں ڈویژن کھاریاں میں تیار کھڑا تھا۔ اس حربی چال نے بھارتیوں کے ہاتھوں کے طوطے اڑا دیے۔ جنرل سندر جی یوں تو پریس کے سامنے بھڑکے ہانکتا رہا اور دعوے کرتا رہا کہ بھارتی انٹیلیجنس کو پاکستان کی ٹرینوں کے ہر ڈبے میں سفر کرنے والے فوجیوں کی تعداد کا بھی علم ہے، لیکن عملاً وہ مایوسی کا شکار ہو رہا تھا۔ 17 دن کی خاموشی اختیار کرنے کے بعد اس نے 22 جنوری کو بھارتی کابینہ کو اپنے عزائم پر بریفنگ دی اور 23 فروری کو بھارتی فوجوں کو حرکت کرنے اور جنگ کی تیاری کے احکامات جاری کر دیے۔ فوجوں کی نقل و حرکت کے معاملات خفیہ رکھے گئے۔ جنرل سندر جی پہلے ہی براس ٹیک کے بہانے بھارتی فوج کا قریباً سارا مال و اسباب ممکنہ میدان جنگ تک پہنچا چکا تھا۔ اب اس نے ہیڈ کوارٹر 3 کور اور 57ویں ڈویژن کو شمال مشرق سے پنجاب کی طرف اور دوسری ایک ڈویژن کو میرٹھ سے پنجاب کے شہر گرداسپور کی طرف اور ایک تیسری ڈویژن کو رانچی سے امرتسر کی طرف، اسی طرح ایک ڈویژن کو بینکائز سے فیروزپور کی طرف اور ایک منتشر ڈویژن کو سکندرآباد اور حیدرآباد سے راجستھان کی طرف بڑھنے کا حکم دیا۔ آخری ڈویژن کو بھی متحرک رکھا۔ صورتحال بڑی خطرناک تھی۔ پنجاب میں فاضلہ کا، ابوہر، گرداسپور اور پٹھان کوٹ کے محاذ پر دونوں ممالک کی فوجیں ایک دوسرے کے سامنے مورچہ بند ہو چکی تھیں۔ بھارتی اس خوف سے لرزہ بر اندام تھے
کہ پاکستانی اس محاذ پر حملے میں پہل کرتے ہوئے پٹھان کوٹ کی پٹی کاٹ کر مقبوضہ کشمیر کو بھارت سے الگ کر دیں گے اور تیزی سے سرپرائز دے کر پنجاب میں گھس جائیں گے، جہاں سکھ حریت پسند ان کے استقبال کی تیاریاں کر رہے تھے۔ بھارتیوں کو روس کی طرف سے روسی سیٹلائٹ کی مکمل سہولت حاصل تھی اور پاکستانی نقل و حرکت کی تصاویر ان تک بآسانی پہنچ رہی تھیں۔ MiG 21 اور بھارتی اسکواڈرن 105 کے لیے روس نے وافر مقدار میں پیٹرول بھارتی فضائیہ کو پہنچا دیا تھا۔ بھارتی فضائیہ کے فاکس بیٹ MiG 21 روبہ حرکت تھے۔ فضائیہ کے ایڈوانس امدادی یونٹ متحرک ہو چکے تھے اور بھارتی نیوی نے پاکستانی سمندروں کے نزدیک پوزیشنیں سنبھال لی تھیں۔ ناظرین، اگر آپ اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں موجود گھنٹی کے نشان کو دبا دیں تاکہ ہمارے آنے والی ویڈیوز آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ اور اگر آپ یہ سیریز مکمل دیکھنا چاہتے ہیں تو نیچے ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک پر کلک کریں۔